الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم سب مل کر جہاں پہ جو بیٹھا ہے اسی مقام پہ آپ تشریف رکھتے ہوئے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام پر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا اور ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا پالنے والا بھی ہے. ہم اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر لیا، اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں بار اللہ اپنی آخری حجت ہمارے مولا و آقا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی اس عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج دوسری مجلس آپ سب کی سماعت ہوتی نظر، اور آج کی مجلس کی ابتدا بھی دعائے جشن کبیر میں رب ذوالجلال کے ایک اسم سے کروں گی. مگر پہلے تھوڑی سی وضاحت کہ جشن کبیر کیسے جناب رسالت میں آپ کو ملی. جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ روایت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا ایک جنگ میں موجود تھے، اور آپ سب جانتے ہیں جنگوں میں سپاہیوں کو لوہے کی زرہ پہننی پڑتی تھی، اور بڑی بھاری بھرکم وہ زرہ ہوتی تھی. جب دھوپ ہو تیز تو وہ لوہے کی زرہ گرم ہو جاتی تھی، تو جناب رسالت مآب کو اس سے اذیت محسوس ہوتی تھی، اور خدا نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کو کسی چیز سے اذیت ہو. بس کیونکہ وہ بھاری بھرکم زرہ پہنتے تھے تو ایک بارگی اسی جنگ کے دوران امام حسین کہتے ہیں پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو میرے نانا رسول اللہ کے پاس بھیجا. جبرائیل آئے اور اللہ کا سلام رسول کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا پروردگار عالم کہتا ہے میرے حبیب آپ یہ لوہے کی زرہ اتار دیجیے، یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے. خدا نے آپ کے لیے ایک دعا بھیجی ہے، اس دعا کو دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں. آپ اس دعا کو پڑھیے، یہ دعا آپ کی حفاظت فرمائے گی، اور آپ کی امت میں جو اس دعا کو پڑھے گا پروردگار عالم اس کی بھی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ دعا اس طرح سے رسول خدا کو ملی اور رسول خدا کے ذریعے ہم سب تک پہنچی، جسے ہم دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں.
اچھا اس کو جوشن کیوں کہتے ہیں؟ ہم جتنی بھی معصومین کی دعائیں پڑھتے ہیں ہمیں فقط دو ہی جگہ جوشن نظر آتا ہے، جوشن کبیر، جوشن صغیر۔ یہ جوشن کیا ہے؟ عربی زبان میں جو لوہے کی زرہ پہنی جاتی ہے اس لوہے کی زرہ کو عربی میں جوشن کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک زرہ کے آلٹرنیٹو کے طور پہ یہ دعا آئی تھی، اس زرہ کے جگہ خدا نے یہ دعا دی تھی، لہذا اس دعا کو دعائے جوشن کبیر کہا جاتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر کا 14واں پیراگراف اور رب ذوالجلال کا دوسرا اسم، جو اس پیراگراف کا دوسرا اسم، خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنی امت سے۔ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس۔ فریاد رس یعنی جو فریاد کرتا ہے پروردگار عالم اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے، اس کی مشکل کو حل کرتا ہے، ہمیشہ سے کر رہا ہے خدا۔ اور اگر ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں نا، اگر خدا کی رحمت نہ ہو، اگر وہ ہماری فریادوں کو سننا چھوڑ دے تو یہ ہم دن کے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے، ہم یہ ایک دن خدا کی رحمت اور خدا کی مدد کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ تو پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں ہوں جو غیاث المستغیثین ہوں، میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہوں۔ اور کیسے سنتا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت سلیمان نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عظیم شان سلطنت عطا کی تھی۔ ایسی سلطنت تھی جناب سلیمان کی کہ جنوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، سب پر حکومت تھی حضرت سلیمان نبی کی۔ قرآن میں تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی امت میں سے، ان کے لوگوں میں سے ہدہد کا پرندہ موجود ہے۔ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ہدہد، قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ جب دیکھا وہ موجود نہیں، کہا کہاں گیا؟ بس چند لمحے میں وہ آ گیا۔ کہا تو کہاں تھا؟ کہا میں ایک جگہ گیا تھا اللہ کے نبی، آپ کو قوم سبا کا حال بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کس طرح سے ایک عورت کی حکومت ہے۔ جب اس ہدہد پرندے نے جناب سلیمان نبی کے سامنے یہ جملے کہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اچھا پہلے میں تحقیق کروں گا، اگر یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک، اور اگر غلط ہوئی تو تمہیں سزا دوں گا، تم کہاں اتنی دیر غائب تھے؟ جیسے ہی حضرت سلیمان نبی نے یہ جملے کہے نا، پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا حضرت سلیمان نبی کے پاس۔ آئے جناب جبرائیل، کہا اللہ کے نبی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آپ اس ہدہد کے چھوٹے سے پرندے پر رحم نہیں کر رہے، آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ جھڑک رہے ہیں اس کو۔ پروردگار عالم کہتا ہے مجھ سے سیکھ لو رحم کرنا۔ اگر میرے سامنے کبھی کافر بھی کشتی میں سوار ہوں اور سمندر میں سفر کر رہے ہوں، سمندر میں طوفان آ جائے، کشتی گرداب میں پھنس جائے، تو جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں، اب ہم ڈوب جائیں گے سمندر میں، تو خدا ابھی جبرائیل سنا رہے ہیں کہ خدا کہتا ہے پھر وہ کرتے کیا ہے وہ کافر جو ان کے ساتھ بت ہوتے ہیں نا، اپنے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کافر ہیں، تو کہا وہ اپنے سارے بت اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم تجھے مانیں گے، تو بچا لے۔ اور خدا کہتا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، جب میں ان کو ساحل تک پہنچا دیتا ہوں، غرق ہونے سے بچا دیتا ہوں، پھر وہ بت لیتے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو مجھے دیکھ، میں جانتا ہوں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اگر میرے سامنے کوئی جھوٹا عذر بھی پیش کرتا ہے تو میں اس کا عذر قبول کر کے اس کی فریاد رسی کرتا ہوں، انہیں سمندر کے گرداب سے بچا لیتا ہوں۔ تو میرا نبی ہے، تو بھی اس پرندے پر رحم کر۔ تو خدا نے اس روایت میں ہمیں سمجھایا کہ میں ایسا خدا ہوں، مسلمان اور مومن تو کجا، اگر کوئی کافر جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اگر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے تو پروردگار عالم اس کی فریاد رسی کو بھی پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ اور پروردگار عالم کی جتنی صفات ہیں، ہم خدا کی صفات ہماری عقل میں سما نہیں سکتے، عقل محدود ہے، خدا کی صفات لامحدود ہیں۔ تو اللہ نے جوشن کبیر میں جو اپنے 1000 اسم بتائے ہیں، یہ بھی اللہ کی کل صفات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ہر نام ایک صفت رکھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ علیم ہے، علم رکھتا ہے، اللہ بصیر ہے، وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو ہم کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کے لیے 1000 نام بھی مکمل نہیں ہے، ہماری عقلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم خدا کی معرفت کو اس حد تک جان سکیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنی صفات کا عکس چہاردہ معصومین میں ظاہر کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چہاردہ معصومین مظہر کبریا ہے، کبریا خدا کی ذات، چہاردہ معصومین مظہر کبریا ہے، یعنی اس کبریا، اس ذات الہی نے اپنی صفات کا عکس معصومین میں بھی رکھا۔
اب ہم کہتے ہیں خدا فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے، تو خدا نے اپنی اس صفت کا اظہار معصومین نے بھی کیا. ہمارے آئمہ معصومین جب بھی کسی نے فریاد کی، مولا نے اس کی مشکل کو حل کیا. عشرہ اول ہے، حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے. لہٰذا نام حسین کے حوالے سے بیان کروں گی کہ مولا حسین فریاد رس ہے فریادیوں کے لیے. اور حسین ابن علی کو اللہ نے زمین و آسمان پر اختیار دیا ہے. مولا اپنی زندگی میں بھی فریادیوں کی فریادیں پوری کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے بعد بھی آج ہم کسی مشکل میں ہوں اور امام حسین کا واسطہ دے کر خدا سے مانگے، خدا رد نہیں کرتا حسین کا واسطہ، فوراً ہماری فریاد پوری کرتا ہے. تو حسین اپنی شہادت کے بعد بھی آج تک حسین ابن علی فریاد رس ہے فریادیوں کے لیے. حسین دنیا میں بھی فریاد پوری کرتے ہیں، حسین برزخ میں بھی فریاد رسی کرتے ہیں، حسین میدان قیامت میں بھی فریاد رسی کریں گے، اور خدا کرے کہ ہم حسین کے پہلو میں بہشت میں موجود ہوں. میں آپ کے سامنے عالم برزخ کا ایک چھوٹی سی روایت پیش کرتی ہوں. علاقہ ہے گیلان. گیلان کے علاقے میں ایک شخص رہتے تھے سید عباس رشتی. یہ اپنے علاقے گیلان سے نکل کر کربلا آ گئے، اور کربلا میں آنے کے بعد یہ امام حسین کے حرم میں صفے بچھایا کرتے تھے. مولا کے حرم میں جو زائر آتے تھے کندھے پہ یہ مشق رکھتے تھے، زائروں کو کوزے بھر بھر کے پانی پلاتے تھے. اور انہوں نے کافی عرصہ امام حسین کے حرم میں زائروں کی خدمت کی، فرش بچھانا، پانی پلانا. اب جب یہ ضعیف ہو گئے اور ان کا زندگی کا وقت آخر آیا، تو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ یہ بستر سے اپنا ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے. ایک معصوم کی شہادت کا دن آیا اور امام حسین کے حرم میں فرش عزا بچھی. جب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کہ سید رشتی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں اور بہت بیمار ہیں. تو اس زمانے کے جو مرجع تھے آقا سیبویہ، انہوں نے کہا اچھا ہم چلیں گے ان کی عیادت کے لیے، خدا نے مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے. امام حسین کے حرم میں مجلس ختم ہوئی، نوحہ خانوں کے چند جوانوں کو ساتھ لیا، کہا چلو ہم چلتے ہیں سید عباس رشتی کی عیادت کرتے ہیں، خدا اجر دے گا، ہم سب پہ وقت آئے گا. یہ پھر پہنچے سید عباس رشتی کے گھر پہنچے، دیکھا کہ بستر پہ لیٹے ہیں، نورانی چہرہ ہے، مگر اب وہ حال ہے کہ اپنا ہاتھ بھی بستر سے اٹھا نہیں پاتے. آقا سیبویہ نے کہا جتنی وہ جماعت تھی نوحہ خانوں کی، کہا آج عباس رشتی حرم جا کے مجلس میں شامل نہیں ہو سکا، تم یہیں پر حسین کا نوحہ پڑھو تاکہ عباس رشتی یہیں حسین کا پرسا دے. نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، ماتم شروع ہوا، گریا شروع ہوا. جب نوحہ ختم ہو گیا اور سب سید عباس رشتی کو دیکھ رہے تھے، اب غور سے سنیے، وہ شخص جو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا تھا ایک بارگی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے لینے آئے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے، عباس رشتی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے لینے آئے ہیں. پھر ایک بارگی کہتے ہیں سلام بھیجتے رسول پر، پھر کہا یا مشکل کشا آپ مجھے لینے آئے ہیں. مولا علی کو سلام کیا، یا سیدہ طاہرہ آپ مجھے لینے آئی ہیں. جناب خاتون جنت پہ سلام کیا. 12 اماموں تک ایک ایک کا نام لے کر سلام کرتے رہے. یعنی کہ چہاردہ معصومین ان کو لینے آئے تھے، منزل آخرت کی طرف لے جانے آئے تھے. جب 12ویں امام کو بھی سلام کر لیا تو ایک مرتبہ بستر پہ لیٹے اور ایسے آنکھیں بند کی کہ سو گئے، روح پرواز کر گئی. جب اس منظر کو دیکھا لوگوں نے، یہ اتنے باعظمت ہیں کہ چہاردہ معصومین ان کے وقت آخر آئے، ان کو لینے آئے. تو ایک بار کی یہ خبر پورے کربلا میں پھیلی، بڑی شان سے جنازہ اٹھا. جب دفن کر دیا گیا تو اسی رات جس رات دفن کیا گیا تھا آقا سیبویہ وہ کہتے ہیں میں بہت رویا گھر جا کے. کیا مولا حسین آپ نے اپنے خادم کی بڑی ذرہ نوازی کی. عباس رشتی آپ کے زائروں کی خدمت کرتا تھا، مولا آپ کا خادم تھا، آپ نے بڑی ذرہ نوازی کی. آپ کی والدہ، آپ کے نانا، آپ کے بابا، تمام چہاردہ معصومین ان کی روح کو لینے آئے. کیا مولا میرے وقت آخر بھی آپ آئیں گے؟ مولا کیا مجھے بھی یہ شرف بخشیں گے؟ میں نے بھی علم دین آپ کے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے. کہا میں ایک بار کی رونے لگا، دل بھرا ہوا تھا، بہت رویا، اور کہا روتے روتے ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا قبر ہے اور قبر کے اندر عباس رشتی لیٹے ہوئے ہیں. اور عباس رشتی کہتے ہیں آقا سیبویہ جب میرے سوئم کی مجلس ہو تو میرا یہ پیغام مومنوں تک پہنچا دیجیے گا. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا مومنوں سے کہہ دیجیے گا دنیا میں جتنا بھی خیر ہے وہ سب در حسین سے وابستہ ہونے میں ہے.
جو در حسین سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت کا خیر ہے. جب یہ پیغام ملا ان کو، جب اگلے دن سوئم کی مجلس ہوئی، جس میں ذاکر بھی مجلس پڑھی، جب مجلس ختم ہو گئی تو مجمع سے کہتے ہیں کیا اجازت ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ کیا بیٹھیے. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں ذاکر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں ایک پیغام عباس رشدی کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کل رات میں نے خواب میں عباس رشدی کو دیکھا اور عباس رشدی نے کہا تھا مومنوں سے کہہ دیجئے گا جتنا بھی خیر ہے وہ سب حسین کے در سے وابستہ ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتنے مرحومین نے آ کے عرفا کو بتایا کہ ہم دنیا میں تھے تو حسین کے اختیار کو سمجھ نہیں سکتے تھے، مگر جب میں برزخ میں آیا تو حیران ہوں کہ برزخ میں اللہ نے حسین کو کتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے. آپ سب نے صلوات پڑھی اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کی ابتدا میں بھی صلوات ہو، آخر میں بھی ہو. کیوں نہ ہم سب فرش اعضاء پہ حسین ابن علی کی مادر گرامی پہنچی تو فرش اعضاء پہ ملائکہ موجود ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں مولا جب ہمارا وقت آخر آئے مولا ہم بھی اپنی آنکھوں سے معصومین کا دیدار کر سکیں. اور اگر بار اللہ یہ دعا قبولیت چاہتے ہیں آپ سب تو ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اور یہ صدقہ ہے، یہ احسان ہے حسین ابن علی کا ہم شیعان حیدر کرار پر کہ ہم جب حسین کے فرش اعضاء پہ آتے ہیں ہم حسین کے صدقے میں قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، ہم وارث قرآن سے قرآن کو سمجھتے ہیں. اور اس اشرے اول میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کو بیان کر رہی ہوں. کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی پہلی آیت کو بیان کیا. کل بیان کرنے سے ایک چیز رہ گئی تھی، اس کو بیان کر دوں پھر میں آپ کے سامنے دوسری آیت کو شروع کرتی ہوں. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں حکم دیا، اگر کسی کے ذہن میں وہ حکومت کوئی دہرائے گا، اگر ہم ان جملوں کو یاد رکھیں تو ہمارے ذہنوں میں سورہ حجرات کا پیغام رہے گا. کسی کے ذہن میں ہو لا تقدمو، اگر آپ ایک لفظ لا تقدمو یاد رکھیں گے تو سورہ حجرات کی پہلی آیت کا پیغام ذہن میں رہے گا. بچے کچھ آپ کے برخلاف کام کریں تو پانی کی ڈانٹیں گے ماریں گے نہیں. لا تقدمو، قدم آگے نہ بڑھاؤ خدا اور رسول سے، اللہ نے منع کیا ہے، گناہ ہوتا ہے، خدا سزا دے گا. ہم اس طرح اپنے بچوں کو خدا کے قریب کر سکتے ہیں، ہم اس طرح اپنے بچوں کو محمد و آل محمد کے قریب کر سکتے ہیں. تو سورہ حجرات کی پہلی آیت کا پہلا پیغام اگر ایک جملے میں سمونا چاہیں لا تقدمو. اچھا کل بیان ہوا کہ خدا کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا ورنہ دین کے دائرے سے نکل جاؤ گے. ہاں تو آگے نہ بڑھنا. اچھا کل میں نے بیان کیا ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، جب بھی حکم خدا کو ہم رد کرتے ہیں تو ہم خدا سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کل ایک چیز جو بیان کرنے سے رہ گئی تھی وہ یہ کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں، ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے بچیں، کیسے ہم اس تکلیف سے نکلیں. تو پروردگار عالم نے اسی پہلی آیت میں ہمیں علاج بھی بتا دیا. کل میں نے پڑھا تھا نا آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. واتقوا اللہ، اگر بچنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. تقوی کو آسان اردو میں بتاؤں، تقوی کے معنی گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرو. جب تم گناہ سے بچنے لگو گے، اگر اس کو اور آسان اردو میں بیان کرو، دلوں میں خوف خدا پیدا کرو. اگر دل میں خوف خدا ہوگا تم گناہوں سے بچو گے، تم اس عمل سے بھی پرہیز کرو گے اور خدا کے نیک اور متقی بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو چھوٹا سا علاج جو خدا نے اسی آیت میں بتا دیا، خوف خدا دل میں رکھو. آج آپ کے سامنے دوسری آیت کا پیغام. دوسری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. کل کی آیت کا پیغام تھا لا تقدموا، آج دوسری آیت کا پیغام ہے لا ترفعوا. اے صاحبان ایمان بلند نہیں کرنا. کیا بلند نہیں کرنا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند نہیں کرنا. تمہاری آوازیں کبھی رسول کی آواز پہ بلند نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، کبھی ان کو اونچی آواز سے بات کر کے مت بلانا. کیسے؟ کہ خدا نے کیا کہا تجہرا، جیسے تم زور سے، بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں زور زور سے باتیں کرتے ہو نا، اس طرح رسول سے بات کرنا. رسول سے بات کرتے وقت تمہاری آواز دھیمی ہونی چاہیے، تمہاری آواز دبی ہونی چاہیے. رسول کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اور اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے کرے تو کیا ہوگا؟ اسی آیت میں خدا نے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے. کیسے ضبط ہو جائیں گے؟
اللہ نے کہا ان اللہ تشعرون، اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا، تمہارے نیک اعمال اللہ نے حبت کر لیے، ضبط کر لیے، تمہیں ان نیک اعمال کی جزا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے حبیب کا ادب نہیں کیا۔ سورہ حجرات میں ابتدائی 5 آیتیں پروردگار عالم نے رسول کے ادب و احترام پہ بیان کی ہے کہ میرے حبیب کا ادب و احترام یہ ہے۔ کل کہا میرے حبیب سے آگے نہ بڑھنا، جو میرا حبیب کہے بس سنو اور اطاعت کرو۔ آج کہا اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ اچھا، بلند نہیں کرنا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تمام علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کی شان نزول میں کہ مدینے سے باہر قبیلہ بنی تمیم تھا۔ قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں میں سے، قبیلے میں سے ایک گروہ آیا اور وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ پورا گروہ آیا اور آ کے مدینے میں پہنچا، کہا رسول کہاں ہے؟ کہا رسول اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں ہیں۔ یہ لوگ پہنچے اور یہاں پہ پہنچ کے کھڑے ہو کے بہت زور زور آوازوں سے کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ۔ اب یہ زور زور سے آوازیں لگا رہے ہو، انداز کیا ہے؟ یا محمد اخرج الینا، یعنی ایک انداز ادب نہیں ہے، انداز توہین ہے۔ جب یہ کہا رسول باہر آئے، رسول باہر تشریف لائے، رسول کو تکلیف ہوئی، مگر اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ جب باہر آئے رسول تو قبیلہ بنی تمیم کے لوگ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنے قبیلے کا فخر بیان کریں، اور جو لوگ لائے تھے ان میں سے کہا بیان کرو ہمارے قبیلے کے کیا فضائل ہیں۔ رسول کھڑے سن رہے ہیں، رسول کے صحابہ کھڑے سن رہے ہیں، ان کے آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، خیالی و فضائل ہمارے قبیلے میں یہ ہے، ہمارے قبیلے کی یہ فضیلتیں بیان کرتا رہا۔ جب کر لیا تو جناب رسالت مآب نے جناب ثابت بن قیس سے کہا اے ثابت بن قیس تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب دو، اسلام کے فضائل پر پڑھو۔ اب جب اسلام کے فضائل پڑھنے کے لیے کہا، جناب ثابت بن قیس نے کھڑے ہو کے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اب جواب دے دیا ہمارا اسلام کتنا افضل ہے، خاموش ہو گئے۔ اب پھر وہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں نے کہا اب ہمارا شاعر کھڑا ہوگا اور ہمارے قبیلے کی فضائل میں مداح میں اشعار پڑے گا۔ کھڑا ہوا، جو دماغ میں تھا ہمارے قبیلے کی یہ فضیلت ہے اس شعروں میں بیان کر دیا۔ جب بیان کر دیا تو رسول اسلام نے کہا اب مسلمانوں کا شاعر حسان بن ثابت اٹھے گا اور اٹھ کے اسلام کے فضائل بیان کرے گا۔ حسان بن ثابت نے کھڑے ہو کر بڑی شان سے اسلام کے فضائل بیان کیے۔ جب یہ ہو گیا تو ایک بارگی قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص کہتا ہے کھڑے ہو کے، تو ان کے اشراف میں سے تھا، کہتا ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ توانا ہے، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ اس کی فصاحت ہے۔ بس یہ کہا کہ ہم سب محمد آپ کی نبوت کو قبول کرتے ہیں، آپ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول کے سامنے کلمہ توحید پڑھا، پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور سورہ حجرات کی دوسری آیت نازل ہوئی، تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے ادب کا خیال رکھنا۔ اب تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے میرے نبی سے، میرے حبیب سے تمہاری آواز دھیمی رہے، اس سے کبھی زور سے بات نہ کرنا۔ جب تک دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے خدا نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، خدا کے ماننے والوں میں آ گئے، تو خدا نے ادب کا پہلا قانون سکھایا۔ یہ ادب ہے میرے نبی کا، میرے حبیب کا، کہ میرے حبیب سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ ہم سب اپنے بچپن میں ایک جملہ اپنے بزرگوں سے سنتے رہے ہیں، کیا؟ ہماری نانی دادی ہم سے کیا کہتی تھی؟ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور یہی بات خدا قرآن میں ہمیں سمجھا رہا ہے سورہ حجرات میں، کہ اگر مومن ہو تو با ادب بنو۔ ادب کیا ہے؟ اگر ادب کو جاننا ہے جو خدا ہمیں 2 آیتوں میں سکھا رہا ہے، اس ادب کو جاننے کے لیے میں امام کے جملوں کا سہارا لوں گی۔ آپ کے سامنے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 5 باتیں نہ ہوں وہ کبھی بھی صفات اور امتیازات کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ذرا آسان اردو کر کے بتا دوں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر 5 باتیں نہ ہوں وہ کبھی بھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا، اور جو خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا تو مطلب مومن کامل نہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان اس کا کمال کی منزل پہ نہیں آ سکتا۔ کیا 5 چیزیں مولا نے کہا پہلی چیز دین، جس کے پاس دین نہ ہو
وہ کبھی بھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. دوسری چیز عقل، جس کو اپنی عقل کو استعمال کرنا نہ آئے پازیٹو وے میں. تیسری چیز حیا، جس کے پاس شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، وہ کبھی بھی صفات کا حامل نہیں بن سکتا. چوتھی چیز حسن اخلاق، جس کے پاس اچھا اخلاق نہ ہو وہ کبھی بھی صفات کا حامل نہیں بن سکتا. پانچویں چیز حسن ادب، جس کے پاس ادب نہ ہو وہ کبھی بھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. اور ان پانچ چیزوں کو ملا دیجئے، اگر یہ پانچ چیزیں کسی میں آ جائیں تو وہ با ادب بھی ہے، با ایمان بھی ہے اور مومن کامل بھی ہے، علی کا شیعہ بھی ہے. تو اب یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ آئیے سورہ حجرات کی دوسری آیت کو چھٹے امام کی اس حدیث سے سمجھیں. امام نے کہا پہلی چیز جس کے پاس دین نہ ہو وہ کبھی بھی صفات اور خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس دنیا میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا، کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی گریجویٹ ہے، بہت تعلیمی یافتہ ہے، مگر دین نہیں جانتا. تو کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا تقلید کو. تقلید کیا ہے؟ کیوں نکالوں خمس؟ میرا پیسہ ہے. کیوں کریں میری بیٹیاں حجاب؟ نہیں کرتی میں حجاب، نہیں کرتی میری بچیاں. کیوں رکھوں میں روزہ؟ نماز قضا ہو گئی. جب لوگ اس طرح کا اعتراض کریں تو سمجھ جائیے ان کے پاس دین نہیں. اچھا دین نہیں ہے تو کبھی غصہ نہ ہو، برا بھلا مت کہیے ان کو. کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کیجیے، خدا ان کی ہدایت فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مریض ہیں. کاہے کے مریض ہیں؟ علم دین روح کی غذا ہے. جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کی روح صحت مند رہتی ہے. یہ دین سے دور ہے، ان کی روح مریض ہے. اور اگر کوئی دنیا کا مریض بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی مریض ہے تو اگر زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. اللہ کا دین شیریں ترین چیز ہے. دنیا کی کامل ترین خوبصورت ترین چیز کا نام ہے اسلام. مگر کیونکہ یہ دین نہیں جانتا تو اپنی ناقص عقل کے ذریعے دین پر اعتراض کر رہا ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں پہلی چیز جس کے پاس دین نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں کبھی خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. اور اچھا اگر کوئی دین پر عمل کرے، جو دین پر عمل نہیں کر رہا وہ قبر میں خود بھگتے گا، اسے آخرت میں خود مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے جہنم کی آگ کو سہنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی دین کو سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نجف کے عالم شیخ جواد عرب، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، نجف کے بہت عارف تھے. عارف اسے کہتے ہیں جو ائمہ کی معرفت رکھتا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتا ہے. شیخ جواد عرب نے خواب میں حضرت اسرائیل ملک کو دیکھا. حضرت اسرائیل ملک الموت کو دیکھا. میں اور آپ ایک عام ملک کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ گناہوں میں مبتلا ہے. ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ مگر جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے خدا اس کی نگاہوں سے حجابات ہٹانا شروع کرتا ہے. تو یہ اتنے نیک تھے، انہوں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، سلام کیا. ملک الموت نے انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں شیراز سے آقائے ابراہیم محلاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. اچھا جب کہا روح قبض کر کے آ رہا ہوں تو ہم سب کے دل میں ہوتا ہے نا، خدایا یہ دنیا بھی ہم تیرے سہارے کے بغیر نہیں گزار سکتے. خدایا منزل آخرت میں خدا ہمارے پروردگار میں ہماری مددگار رہنا، معصومین کے وسیلے سے خدا ہماری آخرت بخیر کرنا. جیسے ہی شیخ جواد عرب نے سنا کہ یہ ابھی ابھی ملک الموت روح قبض کر کے آ رہا ہے آقائے ابراہیم محلاتی کی، کہا ان کا اب حال کیسا ہے؟ کہا ان کا حال کیا پوچھتے ہیں، پروردگار عالم کے حکم سے وہ برزخی بہشت میں ہیں، اور ان کے اندر میں ان کے زیر نگاہ اللہ نے 1000 ملائکہ کو ان کی اطاعت پہ مامور کیا ہے، اور وہ بڑے خوش و خرم ہیں. تو ایک مرتبہ شیخ جواد عرب کہتے ہیں ایسا کیا عمل کرتے تھے کہ برزخی بہشت میں بھی ہے اور اللہ نے 1000 ملائکہ کو ان کی اطاعت پہ مامور کیا ہے. کہا ایک وجہ تھی کہ جو عمل ان کا خدا کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا. کیا؟ کہا انہوں نے کبھی زیارت عاشورہ پڑھنا قضا نہیں کی. 30-35 سال مسلسل زیارت عاشورہ پڑھ. زیارت عاشورہ کیا ہے؟ دین نے سکھایا ہے نا کہ مشکلات میں گھرو تو زیارت عاشورہ پڑھو. دین نے سکھایا ہے نا نفس کی پاکیزگی چاہتے ہو زیارت عاشورہ پڑھو. تو جو دین پر عمل کرتا ہے قیامت میں تو جب جائیں گے، جب اللہ بہشت دے گا تو دے گا. یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، شاید کسی بچے کے ذہن میں سوال ہو کہ روح قبض ہوتے ہی یہ برزخی بہشت میں کیسے پہنچ گئے. تو میں ان بچوں کے سوال کے جواب کے لیے جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب
سالت ماں ارشاد فرماتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے اور جس کو تمام علماء اہل سنت اہل شیعہ سب تسلیم کرتے ہیں. جناب سالت ماں کہتے ہیں جب ہم مر جائیں، اپنے صحابیوں سے مخاطب تھے کہ جب مر جائیں ہم تو یا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو. اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو بس سمجھ لیجیے وہیں سے آپ کو جہنم کی گرم ہوائیں اور جہنم کے عذاب ملنے لگے. اور اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں تو خدا بہشت کا در کھول دیتا ہے، بہشت کی نعمتیں، بہشت کی ٹھنڈی ہوائیں وہ سب آپ تک قبر تک پہنچنے لگتی ہیں. تو شیخ جواد عرب کچھ بتا رہے ہیں نا، ابراہیم محلاتی، ادھر روح قبض ہوئی ادھر خدا نے برزخی بہشت میں بھیج دیا. خدا کرے ہم سب کا انجام ہے تھا. تو کہا کہ جس کے پاس چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس دین نہ ہو. آپ نے سنا دین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور دین مل جائے تو کیا ہوتا ہے. دوسری چیز کہا میں چھٹے امام نے جس کے پاس عقل نہ ہو. عقل نہ ہو، عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، بات ہے اس کے استعمال. کون اس کو نیگیٹیوٹی میں استعمال کر رہا ہے، غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور کون ہے جو استعمال کر ہی نہیں رہا. اور دنیا میں سب سے بڑا جو ایک حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ جو جتنا کم عقل ہوتا ہے نا وہ خود کو اتنا ہی بڑا عقل مند سمجھتا ہے. کیسے سمجھتا ہے؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی روایت پیش کرتا ہوں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی تعریف لوگ آ کے چھٹے امام سے کر رہے تھے. مولا وہ بڑا نیک ہے، مولا وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، مولا وہ روزے رکھتا ہے، بڑا نیک ہے. مولا نے کہا اچھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے کہا مولا وہ بس ابھی گلی میں نکلا ہے، بڑا نیک شخص ہے. مولا نے کہا اچھا. مولا گھر سے باہر نکلے، کہا کوئی میرے ساتھ نہیں آنا. مولا اکیلے نکلے اور امامت کا علم ہے امام کے پاس. امام اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، امام خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ایک بار کی دیکھا وہ روٹی والے کی دکان پہ گیا، روٹیاں پک رہی تھی، اس نے نان بائی کی نظروں سے بچا کے 2 روٹیاں چرا کے اپنی جیب میں ڈالی. سنا ہوا واقعہ، مگر نتیجہ میں آپ کو الگ سے ہوا کیا. 2 روٹیاں چرا لی، آگے بڑھا، ایک پھل کا ٹھیلا تھا وہاں پھل والے کی نظروں سے چھپا کے 2 پھل چرائے اور اپنی جیب میں ڈال دیے. تو عربوں کے لمبا سے جو توپ پہنتے ہیں نا اس میں جیبیں ہوتی ہیں، ایک میں روٹیاں ڈال دی، پھل رکھے. جب 2 چیزیں چوری کر چکا، 2 روٹیاں 2 پھل، ایک مرتبہ بڑھائے خرابے کی طرف، کھنڈر جیسی جگہ تھی جہاں غریب اور مسکین بیٹھے ہوتے تھے. یہ وہاں پہ گیا اور یہ چاروں چیزیں 2 روٹیاں اور 2 پھل اس نے ان غریبوں کو صدقہ کر دے دیا. جیسے ہی دیا چھٹے امام تو پیچھے سے دیکھ رہے تھے، خاموشی سے دیکھ رہے تھے. امام نے صرف کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے پلٹ کے دیکھا، جان تو گیا کہ فرزند رسول ہے. کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے 2 روٹیاں چرائیں، 2 پھل چرائے، کیا کیا؟ اب اس کا جواب سنیے. جو کم عقل ہوتا ہے نا اس کے اندر تکبر اتنا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہا ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کا فرزند رسول ہے، آپ کو نہیں پتا اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ انعام میں کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 گنا اجر دوں گا. میں نے 2 اور اگر نیکی کرو گے 10 گنا اجر، گناہ کرو گے تو 1 ہی گناہ کا عذاب ملے گا. کہا میں نے 2 روٹیاں چرائیں، 2 گناہ کیے، 2 پھل چرائے، 2 گناہ کیے، کتنے گناہ کر لیے؟ 4. اور میں نے یہ چاروں چیزیں جا کے غریبوں میں دے دی. نیکیاں کتنے کی؟ 40. 4 چیزیں چرا کے بانٹی نا، 40 کر لی. کہاں 40 نیکیوں میں سے 4 گنا مائنس کر دیجئے، 36 نیکیاں تو ابھی بھی بچی. یہ ہمارے کراچی والوں کا حساب ہے. ہاں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے حساب کتاب کر دیا. اگر ایسے حساب کتاب پہ دنیا چلتی تو تہس نہس ہو جاتی. جیسے اس نے یہ جملہ کہا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں تجھے نیکی تو ایک بھی نہیں ملی اور فقط تم نے گناہ کمائے. کہا کیوں نہیں ملی؟ اب اس نے مولا سے کیا کہتا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کو سورہ انعام نہیں پتا؟ اللہ نے کہا اس میں 1 نیکی کا 10 گنا اجر. اب امام نے جواب دیا، امام نے کہا تم نے سورہ مائدہ نہیں پڑھی قرآن میں؟ پڑھیے. تو سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. ہر غیر عمل لے کے نہ پہنچ جائے. جو متقی ہے، جو ولایت محمد و آل محمد پر ایمان رکھتا ہے، کہا اللہ فقط متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. تو تو نے کہا تو گناہ کر کے متقی کہاں رہا؟ تو نے گناہ کیا چوری کا، نظروں سے چھپا کے روٹیاں چوری کی، نظروں سے بچا کے پھل چوری کیے، چوری کا گناہ کیا. اور جس کا یہ مال تھا اس کی اجازت کے بغیر جا کے صدقہ کیا. تیرا صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ مالک کے مال کے بغیر اس کے مال میں خرچ کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو ملا تجھے کچھ بھی نہیں،
کوئی ایک نیکی کا ثواب بھی نہیں ملا اور فقط تو نے گناہ کمائے. پتہ کیا چلا؟ عقل کو غلط استعمال کر رہا تھا. اب کوئی بچہ کیا عقل کو صحیح کیسے استعمال کرے؟ محمد و آل محمد کا اتباع کر لیجئے، آپ کو عقل کا صحیح استعمال آ جائے گا. ہمیں فقط آل محمد کو فالو کرنا ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں پہلی خوبی اگر دین نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں. دوسری خوبی اگر اس کے اندر عقل نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں ہو پائیں گی. تیسری چیز کہا اگر اس کے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو. دیکھیے ایک تو حیا یہ ہوتی ہے نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو کسی کو پتہ نہ چلے. اگر ہم سے نماز فجر قضا ہوگی، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہماری نماز قضا ہو، اگر کبھی نماز قضا ہو گئی تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. لوگ کہیں گے اچھا بڑی مجلسوں میں جاتی تھی، بڑی باتیں کرتی تھی، نمازیں تو ان کی قضا ہوتی ہیں. یہ ہے حیا. انسان چاہتا ہے میرا گناہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور ایک حیا وہی کہ چاہتا ہے خدا کہ میں خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہو ہی نہ کہ میں خدا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. یہ ہے حیا. لیکن جب کسی میں حیا نہ رہے تو انسان بدترین کام کر گزرتا ہے، اسے احساس بھی نہیں. کیسے نہیں ہوتا؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کے زمانے میں ایک شخص بصرہ سے آیا، اس کا نام تھا سمرہ بن جندب. سمرہ بن جندب آیا، مدینے آ کے رسول اسلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور پھر رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا. جب رسول کا انتقال ہو گیا تو حاکم شام کے ان لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی جو جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھ کے علی کی توہین میں بیان کرتے تھے، علی کے خلاف بیان کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شام ان کو دولت دیا کرتا تھا. ان لوگوں سے جب سمرہ بن جندب کی دوستی ہوئی تو دوستی کا دوست پر کتنا اثر ہوتا ہے. اس نے بھی جھوٹی آیتیں، جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دی. ایک مرتبہ حاکم شام نے اس کو بلایا دربار میں. بہت غور سے سنیے گا کہ تاریخ میں وہ حقیقتیں ہیں جو ہم نہیں جان پاتے کیونکہ ہم علم دین نہیں سیکھتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سمرہ بن جندب کو بلایا حاکم شام نے اور بلا کے کہا میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا، بڑی رقم. اگر تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر میں آیت بھی پڑھوں ترجمہ بھی تو بہت تیزی سے وقت گزرے گا، بیان مکمل نہیں کر پاؤں گی. میں فقط ترجمے پہ مکمل ترجمہ نہیں، تھوڑا سا اشارہ کروں گی. آپ گھر جا کے کھولیے قرآن، سورہ بقرہ کی 204 نمبر کی آیت کا ترجمہ پڑھیے گا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جب باتیں کرتا ہے تو تمہاری عقلوں کو حیران کر دیتا ہے اور پھر یہ اپنے نفس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اور اگر اس کو حکومت دے دی جائے تو یہ فساد کرے گا. حاکم شام کہتا ہے تم لوگوں کے سامنے جا کے کہو کہ یہ آیت علی کے لیے نازل ہوئی. نعوذ باللہ. علی کی باتوں پہ آپ حیرت کرتے ہیں، علی کے نفس پہ اللہ گواہ ہے، یا علی کو اگر حکومت مل جائے تو علی فساد کریں گے. جھوٹ. اچھا آپ کہیں یہ آیت آئی کس کے لیے تھی؟ یہ آیت آئی تھی رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریح. اخنس بن شریح جو تھا منافق تھا. جب رسول کے پاس بیٹھتا تھا تو کہتا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسلام سب سے اچھا ہے، بڑی تعریفیں. اور جب رسول کے سامنے سے ہٹ جائے تو منافقت، یہ کیسے وہ کیسے. یہ آیت اللہ نے اخنس بن شریح کے لیے اتاری تھی. حاکم شام کہہ رہا تھا تو مسجد میں جا کے اعلان کر کہ کیونکہ تو رسول کے زمانے میں تھا تو رسول کا صحابی کہلائے گا، جا کے کہے کہ نعوذ باللہ یہ آیت علی کی شان میں آئی. اور 204 نمبر کی آیت کا، 205 نمبر کی آیت کا یہ پیغام ہے. اور سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت میں پڑھوں گی، آپ مکمل کریں گے. وہ آیت جو ہم مجلسوں میں بچپن سے سن رہے ہیں. سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا لے لیتے ہیں. جب علی بستر رسول پہ سوئے ہیں اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی. حاکم شام کہتا ہے تم ممبر پہ جا کے کہے یہ آیت جو علی کی شان میں اتری، تم ممبر پہ جا کے کہے یہ آیت ابن ملجم کی شان میں. اللہ، ہم سن رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے. آل محمد پہ یہ ظلم کیا گیا ہے کیونکہ ان کو حیا نہیں تھی. کہا یہ کر میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا. کہا نہیں 1,00,000 درہم نہیں دوں گا. کہا 2,00,000 درہم دوں گا. کہا نہیں. کہا اچھا 3,00,000 درہم دوں گا. کہا نہیں یہ بھی کم. کہا اچھا 4,00,000 درہم دوں گا. مان گیا. گیا مسجد میں جا کے کہتا ہے وہ آیت جو اخنس بن شریح کے لیے آئی تھی، کہا یہ آیت علی کے لیے آئی تھی، اور جو آیت علی کے لیے اتری تھی
لٹکائی ابن ملجم کے لیے آئی تھی. ابن ملجم نے جو علی کو مارا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے. کون کرتا ہے یہ؟ جس کے پاس حیا نہ ہو. کیا اس کے کہنے سے دنیا سے مٹ گیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ یشری کی آیت علی کے لیے آئی. اس کے کہنے سے حقیقت نہیں بدلی، مگر جس کے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو. خدا کے کلام میں تحریف کر رہا ہوں، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو جس کے اندر حیا نہ ہو وہ اتنا بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں 5 خوبیوں میں سے اگر دین نہ ہو، اگر عقل نہ ہو، اگر حیا نہ ہو تو کبھی بھی وہ شخص خوبیوں کا مالک نہیں بن سکتا. چوتھی چیز امام نے کہا کہ اس حدیث کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں گے تو ہمیں سورہ حجرات کی دوسری آیت سمجھ میں آ جائے گی. کہا کہ چوتھی چیز اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کبھی بھی خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرے اور آپ کے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹا سا مختصر سا کلام بہت بڑا پیغام. امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے. آپ سب سے میرا سوال ہے، بدترین مصیبت کس کے لیے ہے؟ جو بد اخلاقی کر رہا ہے اس کے لیے بدترین مصیبت ہے، یا جس سے بد اخلاقی کر رہا ہے اس کے لیے بدترین مصیبت ہے؟ کس کے لیے مصیبت ہے؟ دونوں کے لیے. اگر خود بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس کا خمیازہ قبر میں بھگتے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا. اور اگر جس سے کر رہا ہے کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے کوئی بے عزت کرے، اس کی توہین کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کا دل دکھائے، تو جس سے کر رہا ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے، اور خود کر رہا ہے تو اپنے لیے بھی مصیبت ہے. تو امام علی نقی کہتے ہیں بد اخلاقی بدترین مصیبت ہے. اور چھٹے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اخلاق اچھا نہ ہو تو تمہارے کردار میں کوئی خوبی جمع نہیں ہو. پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ اگر کسی کے پاس حسن ادب نہ ہو تو کبھی بھی اس کے اندر خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی. آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، پہلے ایک زمانہ تھا کوئی گھر سے نکل رہا ہو تو ماں باپ کو سلام کر کے، شوہر جا رہا ہے تو بیوی کو، آئے تو بیوی سلام کر رہی ہے. سلام کا ایک رسم تھی، ایک انداز تھا. کوئی بڑا ہے تو زور سے نہیں بولو. جوان لڑکے اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو ابا کو پتہ نہ چلے، چچا کو پتہ نہ چلے، محلے کے اس بزرگ کو پتہ نہ چلے. ایک ادب و احترام تھا. آج کا زمانہ کیا ہے؟ آئیں گے اسکول سے بچے گھر میں زور، امی کیا پکایا ہے؟ مطلب آتے ہی آواز زور سے شروع ہوتی ہے. کوئی بات ہی پسند نہیں ہے صرف. یعنی آج کا ماحول یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، فکر کی بات. اگر ہم اسی طرح زندہ رہے نا تو ہمارا انجام بدترین. کیوں کہ ہماری زندگیوں سے ادب اٹھ گیا ہے. اور ادب کیا ہے؟ ہم علی کے شیعہ ہیں نا. مولائے کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا کا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے. مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے اندر ادب و آداب نہ ہو، مولا کا جملہ کوٹ کرتے ہیں، جس شخص کے اندر ادب و آداب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی طرح. اگر ہماری زندگیوں سے ادب نکل جائے تو علی ہمیں انسان بھی نہیں مان رہے، بے مہار جانور کی طرح ہے. مہار کیا چیز ہوتی ہے؟ مہار اس رسی کو کہتے ہیں جو ہم جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ رسی پکڑ کے جانور قابو میں رہے. مولا کہتے ہیں جس کی زندگی میں ادب نہ ہو، آداب نہ ہو، وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. کسی جانور کو چھوڑ دیجئے راستے میں، رسی نکال دیجئے، کیا ہوگا؟ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اور آخرکار اس کو بھی مار دیا جائے گا. تو مولا کہتے ہیں جس کے اندر ادب و آداب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی طرح ہے. اور اگر کسی میں یہ پانچوں چیزیں جمع ہو جائیں، دین، عقل، حیا، اخلاق، ادب، تو وہ کامل با ادب مومن بن جاتا ہے. اور ادب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں، پوری مجلس آپ نے سمجھ پائے. روایتوں میں ہے پاس خلیفہ ہارون رشید، اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. صبح ہوئی، دربار میں آیا، کہا معبر کو بلا. معبر کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والا، جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے. بلایا گیا. بادشاہ بھرے دربار میں کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کل رات کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، کیا تعبیر ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے قریبی رشتے دار مر جائیں.
اب جیسے یہ جملہ کہا اس کو حقیقت بتائی تھی. جیسے اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے قریبی رشتے دار مر جائیں گے، ہارون سے تو برداشت ہی نہیں ہوا. جی کیا کہہ دیا، بدبخت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اچھا اس کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 کوڑوں کی سزا بادشاہ نے سنا دی اور کہا کسی دوسرے خواب کی تعبیر بتانے والے کو بلاؤ. بلایا گیا، اس کے سامنے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب دوسرا خواب کی تعبیر بتانے والا کہہ رہا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. جملوں پہ غور کیا آپ نے؟ پہلے نے کہا آپ کی نظروں کے سامنے سارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار مر جائیں گے. دوسرے نے کہا آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. جیسے ہی کہا وہ ہنسا، کا بات تو ایک ہی ہے، مگر اس نے بے ادبی سے کہا تھا، تو نے ادب سے کہا. مطلب ایک ہی تھا کہ یہ لمبی عمر پائے گا، رشتہ دار مریں گے. تو آپ اس کو تو 100 کوڑے لگوا دیے تھے، کیونکہ اس کی بات سمجھ میں آئی، ادب سے کہی گئی تھی. کہا جاؤ اس کو 1000 درہم عطا کرو. تو ادب نے اس کو 1000 درہم کا انعام دلوا دیا اور بے ادبی نے اس کو 100 کوڑے لگوا دیے. یہ ہے ادب. تو خدا سورہ حجرات کی اس دوسری آیت میں کہہ رہا ہے اگر اللہ کے ماننے والے ہو، اگر مولا کے ماننے چاہتے ہیں معصومین کے ماننے والے ہو، اپنی زندگیوں میں ادب داخل کریں. اور ادب ہم اللہ نے کس کا ادب کرنے کو کہا؟ رسول خدا کا. کیوں؟ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل و برتر رسول خدا، اس کے بعد پھر ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر عام انسان. تو اگر خدا رسول کے ادب کو کہے تو یہ آیت فقط بنی تمیم کے لیے تھوڑی آئی تھی، یہ آیت تو قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آئی ہے. تو خدا اس آیت میں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے اپنے سے بڑوں کا ادب کرو، اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب. اگر ادب و آداب ہیں تو علی تم کو انسان سمجھیں گے، ائمہ تمہیں مومن سمجھیں گے. اور اگر تمہارے اندر ادب و آداب نہیں ہے تو علی کی نگاہ میں تم جانور جیسے. اگر ادب و آداب نہیں ہے، یہ بات تو ادب و آداب کی ہے نا. بس ایک آخری روایت بیان کروں، مسائل سے متفق کہ یہاں تو لوگ اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں. اللہ کی، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، اللہ کی بے ادبی کیسے کر دیتے ہیں؟ اللہ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا، کسی بھی حکم کو نہ ماننا اللہ کی بے ادبی ہے. وہ خالق کل، کائنات بنانے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہم سے حساب لینے والا، اس نے کوئی ضابطے حیات بنایا ہے، اس نے اسلام دے کے بھیجا ہے. اگر ہم نہ مانیں، کس کی بے ادبی ہے؟ اللہ کی. آپ کوئی بات اپنے بچوں سے کہیے، ذرا مجھے گلاس پانی کا اٹھا کے دے دو، بچے نے سنا، چلا گیا. دوبارہ آپ نے کہا بیٹا مجھے گلاس پانی کو اٹھا دو، پھر چلا گیا. کیا کریں گے آپ؟ 2 دفعہ برداشت کر لیں گے، 3 دفعہ برداشت کر، پھر کیا کریں گے؟ یا تو ڈانٹیں گے یا ماریں گے اس کو. کیوں؟ بچے پوچھے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں دیا اس نے پانی، اس نے میری بے ادبی کی ہے، میں ماں ہوں، میں مانگ رہی ہوں، مجھے نہیں دیا. تو اگر ہماری کوئی بے ادبی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی بے ادبی کرے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. بس صرف ریفرنس دے دوں اور آگے بڑھ جاؤں. قرآن پاک میں سورہ مدثر، گھر جائیے گا، سورہ مدثر کھولیے گا، سورہ مدثر کی 39 نمبر کی آیت سے لے کے 45 نمبر کی آیت، 39 آیت سے لے کے 45 آیت تک جا کے پڑھیے گا. کیا کہا اس میں خدا نے؟ یعنی جب اللہ حساب و کتاب کر لے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم پستی میں ہے، جنت بلندی پہ ہے. جب سب چلے گئے، جنت و جہنم تقسیم ہو کر دی علی ابن ابی طالب نے، تو پروردگار عالم کا حکم آئے گا جہنم کو بلند کرو، جنت کے دروازوں کو کھولو، جہنم کے دروازوں کو کھولو، دونوں کو ایک سطح پہ لائے گا. جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اب جنت والے سوال کر رہے ہیں. یہ سورہ مدثر کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. کیا کہا؟ الا اصحاب الیمین، جو ایک دائیں ہاتھ میں اعمال والے لوگ ہوں گے، فی جنات میں ہوں گے، یتساءلون، پوچھ رہے ہوں گے. کیا پوچھ رہے ہوں گے؟ اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، جہنم کے طبقے ہیں، تو جو سب سے سخت ترین طبقہ ہے وہ سقر ہے. تو جنت والے جہنم والوں کو تکلیفوں میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا چیز جہنم لے آئی. اگلی آیت، وقالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی بے ادبی کرتے تھے. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. خدا نے وہ منظر بیان کر دیا سورہ مدثر میں. جہنم والے کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. حقوق اللہ کی بات کی، حقوق عباد کی بات کی. پھر کہتے ہیں فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ جو کراچی میں سب کر رہے ہو وہ ہم بھی کر رہے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کی عقلوں سے سوال ہے. نہیں صحیح ہے. ہم چہارے معصومین کے ماننے والے ہیں. اللہ نے ہمیں معصوم رہبر دیے ہیں. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے معصوم کر کے گئے. ہمیں معصوم کا اتباع کرنا ہے. دنیا جو کرتی ہے کرے. وہ کہتے ہیں ہمارا تیسرا گناہ جو ہمیں جہنم میں لایا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو سب کر رہے تھے وہ ہم بھی کر رہے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. یعنی اگر ہم اپنی آخرت یاد کرتے تو ہم نماز بھی پڑھتے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے، ہم وہ کرتے جو ہمارے ائمہ نے کیا ہے. تو بس یاد رکھیے ہم سے کبھی بھی حکم خدا کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے. اگر ایسا ہوا تو ہم حکم خدا کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمیں بڑوں کا بھی احترام کرنا ہے، ہمیں ائمہ کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، ہمیں رسالت کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. اسی لیے حضرت حجت تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. بس 1-2 منٹ رہ گئے، مسائل کی منزل ہے. ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کیوں مانگیں. میں نے ایک وجہ بتائی تھی کہ اگر ہم رو رو کے امام کے ظہور کی دعا مانگیں گے تو خدا ظہور میں جلدی کر دے گا، ورنہ غیبت کی مدت ہوگی. آج ایک اور وجہ، بچے کہتے ہیں کہ امام کی سلامتی کی دعا کیوں مانگے، امام تو سلامت ہے، اللہ کی سلامتی کے سائے میں ہے. جب یہ سوال عرفا سے کیا گیا، علماء سے کیا گیا، تو علماء جن کو امام زمان کی زیارت ملی تھی انہوں نے جواب دیا ہم امام کی سلامتی کی دعا کثرت سے پڑھیں. کہا کیوں پڑھیں؟ اللہ کی سلامتی کے سائے میں. کہا جب وہ ہمارے اعمال بد دیکھتے ہیں، کسی نے نماز قضا کی، کسی نے غیبت کر دی، کسی نے والدین سے بدتمیزی کی، کسی نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، کوئی بھی گناہ جب ہم کرتے ہیں، کہا حضرت حجت امام زمان دل گرفتہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ ہمارا شیعہ میرے جگ میں سر کٹا دیا کربلا میں، یہ آج بھی دین کو نہیں جانتا، یہ گناہ کر رہا ہے. کہا امام اتنے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں. ہمارے گناہ دیکھ کے ہمارے وقت کا امام بیمار ہو جاتا ہے. کہا اس لیے امام کی سلامتی کی دعا اللہ سے مانگا کرو، اے خدا ہمارے امام کو سلامت رکھنا، ہمارے امام کا ظہور فرمانا. اللہ بہت جلد کرا جاؤں. بے شک بے شک یار یار بس ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کے مسائل سے متصل ہو جاؤں. جب ہم امام کی فرج کی دعا مانگتے ہیں، امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں نا، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میں اپنے امام کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکوں. ہم سب کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے. جب یہ سوال آقا بہجت سے کیا گیا، آقا امام زمان کی رویت، امام رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، کیسے امام زمان کے چہرے پر نور کی زیارت ملے؟ آقا بہجت کا جواب آپ سب کے لیے پیغام ہے. آقا بہجت ارشاد فرماتے تھے امام کی رویت پہ اصرار نہیں کرو کہ اللہ نے امام کی زیارت کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ شمر بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہا تھا. کیا شمر کے وقت کا امام اس سے راضی تھا؟ تو سب سے اہم امام کا دیکھنا نہیں ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ تمہارا امام تم سے راضی ہو. دعا یہ کیا کرو خدا مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ میرا امام مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے. ہمیشہ یہ دعا کیجیے اے خدا ان مجلس حسین کے صدقے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کر جو ہم سن رہے ہیں یہاں سے اٹھے تو عمل شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، ظہور کے راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں. بس عزاداروں، حضرت حجت نے نام لیا تو ہم فرش عزا تک پہنچے. آئیے حضرت حجت کو ان کے جد حسین ابن علی کا پرسہ پیش کریں. 2 محرم ہے آج، اور 2 محرم کو امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچے. جب مولا کربلا کی زمین پہ پہنچے تو گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا. مولا نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. ایک بار کی مولا حسین نے عباس کو بلایا. آقا عباس کو بلا کے کہتے ہیں عباس جاؤ قریب کی بستی سے کسی کو بلا لاؤ، ذرا معلوم تو کرے
یہ کون سی بستی ہے، کون سی جگہ ہے؟ امام جانتے تھے اپنے علم امامت سے، مگر امام کو بتانا یہ تھا کہ میں پہچان کر رکا ہوں، مجھے روکا نہیں گیا ہے، پہچان کر رکا ہوں۔ گئے عباس علمدار، قریب میں قبیلہ بنی اسد تھا، لے کر آئے کچھ لوگوں کو، کچھ بوڑھے لوگ آئے، کسی نے کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شت الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو ارض کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا، حسین مظلوم نے کہا عباس میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، عباس سامان سفر اتارو، یہاں خیمے نصب کرو۔ خیمے نصب کیے جانے لگے، ادھر سب سامان اتار رہے ہیں، مولا حسین کربلا کی اسی زمین پہ کچھ قدم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس طرح سے ایسے کربلا کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین کا غم سمجھنا چاہیں گے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا باپ یا ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا یا ہمارا شوہر بس چند دن کا مہمان ہے، ہم رو رو کے مر جائیں گے، اس سے پہلے مر جائیں گے۔ اور حسین جانتے ہیں عباس نہ رہے گا، علی اکبر نہ رہے گا، بس اب چند دن کی زندگی ہے۔ ایک بارگی مولا حسین عرض کربلا کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے۔ کون جوان؟ مولا کی نگاہ میں علی اکبر ہے، بھائی ہے برابر کا عباس علمدار، ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے۔ پھر کہا ہاں یہ وہی زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ مولا کی نگاہ میں منظر ہے، اونو محمد کے سر کاٹے جائیں گے، میرے جانثاروں کے سر کاٹے جائیں گے۔ پھر مولا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے عرض کربلا پر حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہیں، حسین غریب اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بارگی مولا کہتے ہیں ہاں یہ وہی تو زمین ہے جہاں میری بہنیں قیدی بنا کے لے جائی جائیں گی، میری بہنوں کے سروں سے چادریں چنیں گی۔ عزادارو ابھی کہی رہی تھی، ایک بارگی فضا آئی، کہا مولا آپ کو شہزادی نے بلایا ہے۔ مولا حسین نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، جیسے ہی پہنچے دیکھا زینب ٹہل رہی ہیں، بہت بے چین ہے۔ شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں نا مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا میرے بھیا مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا زینب تو نے پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، ہماری ماں ہمارے ساتھ مدینے سے چلی ہے۔ عزادارو وہ ماں اس وقت بھی فرش عذاب پہ رو رہی ہے، کیوں رو رہی تھی کربلا میں؟ ارے میرا گلشن اجڑنے والا ہے۔ مولا حسین نے عباس علمدار کو بلایا، کہا عباس جاؤ قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ۔ قبیلے کے سردار کو بلایا گیا، آیا، مولا سے کہتے ہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلے کا سردار کہتا ہے مولا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب تک آپ کو رہنا ہے اس زمین پہ رہیے، اس کو خریدے نہیں۔ مولا نے کہا کیوں نہ خریدوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے جو اس زمین سے گزرا روتا ہوا گزرا، ہر نبی اس زمین سے روتا ہوا گیا، یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے۔ مولا حسین کہتے نہیں مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے، میں اس زمین کو خریدتا ہوں۔ مولا نے کربلا کی زمین کو 60,000 درہم میں خرید لیا۔ جب زمین خریدی نا تو کہا میں 2 شرطوں سے خریدوں گا۔ کہا مولا 2 شرطیں کیا ہیں؟ کہا جب ہم یہاں مر جائیں گے نا تو ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے زائر آئیں گے ہماری قبروں کی زیارت کو، جب ہمارا کوئی زائر کربلا پہنچے اسے ہماری قبر تک پہنچا دینا، اور دیکھو ہمارے زائر کا حق مہمانی ادا کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا 2 محرم کو کربلا میں آپ نے ہم سب کو یاد کیا، مولا جو کربلا گیا ہے اس کو بھی بلائیے، جو اب تک نہ گیا اسے بھی بلائیے۔ ارے مولا آپ نے 2 محرم کو ہمیں یاد رکھا، مولا فرش عزا پہ ہے، وعدہ کرتے ہیں آج بھی 2 محرم ہے، جب تک جسم میں سانس باقی ہے حسین آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مولا حسین کہتے ہیں میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب آ کے یزید کا لشکر ہمیں شہید کر دے، ہمارے سر کاٹ کے لے جائے،
دیکھو ہم لاوارث نہیں ہیں، میرا ایک بیٹا ہوگا، میرا بیٹا آئے گا، یا ہمارے لاشوں کو دفن کر دے، اس کی مدد کر دینا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ جب مردوں نے سنا کہا مولا یہ خدمت کیوں نہ انجام دے، کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں، مولا حسین کہتے ہیں بڑی غربت کا جملہ ہے، ان عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، اگر تمہارے مرد اپنے گھروں سے نہ نکلے غیرت دلانا، آگے ہماری لاشوں کو دفنا دے۔ وہ بیبیاں کہتی مولا نے سنا، ہم نے قبول کیا۔ مولا کہتے جاؤ جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو، قبیلے کے بچے آ گئے۔ مولا حسین کہتے ہیں میں سکینہ کا بابا ہوں، بچوں سے مخاطب ہے، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، تم سے درخواست کر رہا ہوں اگر تمہارے ماں باپ خوف سے نہ نکلے ہمیں نہ دفنائے تو اے بچوں حسین تم سے درخواست کر رہا ہے، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ آؤ عزادارو ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہے مولا آپ ابو تراب کے فرزند ہیں، آپ کے بابا زمین کے باپ ہیں، آپ کو دفن ہونے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ دفن کیے جائیں گے تو یقیناً میرا امام کہے گا میرا ایک ہی بیٹا بچے گا، 72 لاشیں ہوں گے، میرے بیٹے کے گلے میں توب ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، ارے یہ آ جائیں گے، میرے بیٹے کی مدد ہو جائے گی، ہمارے لاشیں دفنا دیے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہر الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ خدایا ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ حضرت حجت ہمارے کردار سے ہمارے عمل سے راضی ہو جائیں، امام کے ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ خدایا ہم سب دلوں میں حاجتیں لے کے آئے ہیں، تجھے واسطہ حسین مظلوم کا ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ خدایا ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے، جو بے روزگار اسے روزگار عطا کر دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کے اچھے بار عطا کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے۔ پاک پروردگار دنیا سے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ خدایا عزائے حسینی قائم رہے، عزائے حسینی کو قائم رکھنے والے تمام شیعان حیدر کرام، تمام مومنان کرام کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ جب حضرت حجت ظہور پر صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔